الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ ویسے تو ترتیب کے لحاظ سے 27 یا 28واں پارہ چل رہا ہوگا، لیکن چونکہ حضرت مولانا سفر پر ہے اس لیے 1-2 دن کے لیے ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو موقع کی مناسبت سے رمضان کا مہینہ بھی ہے، تو لیلۃ القدر شب قدر کے بارے میں قرآن مجید میں جو صورت نازل ہوئی ہے اس کی تفسیر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو اپنی تخلیق کا مقصد، بندوں کی تخلیق کا مقصد قرآن مجید میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو اپنی عبادت اور معرفت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل ہوتی ہے اوامر پر عمل کرنے سے اور نواہی سے بچنے سے۔ اوامر امر کی جمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کا حکم دیا اس پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے بچنے کا، رک جانے کا حکم دیا ان سے رک جانا اور بچنا، ان چیزوں سے دور رہنا، اس کو کہتے ہیں نواہی سے اجتناب، نواہی سے دور رہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو بچا لانا، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا۔ اگر یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی تو ہماری تخلیق کا مقصد پورا ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن یہ 2 چیزیں حاصل ہوتی ہیں دوسری 2 چیزوں سے، یعنی ذکر اللہ سے اور صحبت اہل اللہ سے۔ ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، یاد، اور دوسری چیز ہے صحبت اہل اللہ، نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی صحبت۔ یہ 2 چیزیں گویا کے اوامر اور نواہی کے بجا لانے کے لیے، نواہی سے اجتناب اور اوامر کے بجا لانے کے لیے ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ، یہ 2 گویا کے ہیلپر ہیں۔ اگر یہ 2 چیزوں ہماری زندگی میں آ گئی تو اوامر پر عمل کرنا آسان، نواہی سے بچنا آسان، اور یہ 2 چیزیں آ گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہو جائے۔ تو اوامر اور نواہی، یہ 2 اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ جیسا کہ ٹرین ہوتی ہے، اس کی پٹری میں 2 جز ہوتے ہیں، پٹری ایک ہی ہے لیکن اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ اگر 2 حصے میں سے ایک حصہ سرے سے ہو ہی نہیں، پٹری کا ایک والی پٹری ہی ہو، دوسرا جانب والا راستہ ہو ہی نہیں، تو ٹرین منزل تک نہیں پہنچ سکتی، یا ہو لیکن ٹوٹا پھوٹا ہو، مکمل نہ ہو، تب بھی ٹرین منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح ہماری زندگی میں اگر ہم صرف اوامر پر عمل کریں، گناہوں سے اجتناب نہ کریں، صرف اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم کو پوری طرح بجا لائیں، تو منزل مقصود تک یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ یا کوئی بندہ صرف نواہی سے اجتناب کرے، اوامر پر عمل نہ کرے، تب بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ اوامر پر عمل کرنا یعنی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، جو ذمے ہمارے ذمے فرائض ہیں وہ سب فرائض ادا کرتا ہے، پورے 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن گناہوں سے اجتناب نہیں کرتا، بدنظری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس طرح کے کئی ایک گناہ کرتا ہے۔ تو اوامر پر تو عمل ہو رہا ہے لیکن نواہی سے اجتناب نہیں ہو رہا۔
اسی طرح نحوائی سے اجتناب تو ہے، گناہوں سے تو پوری طرح بچنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا نہیں لاتا، نماز نہیں پڑھتا، یا پڑھتا ہے تو جیسی پڑھنی چاہیے ویسی نہیں پڑھتا، تو گناہوں سے اجتناب ہے، اوامر پر عمل نہیں۔ تب بھی جس طرح پٹری کے ٹوٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے منزل تک ٹرین نہیں پہنچ سکتی، اسی طرح صرف اوامر پر عمل کرنے سے منزل تک بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح صرف نواہی سے اجتناب کرے اور اوامر پر عمل نہ کرے تب بھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ لیکن انسان کے ساتھ نفس و شیطان لگے ہوئے ہیں، اس لیے وہ گناہوں کا عادی ہوا چلا جاتا ہے، بارہا وہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو منزل بھی بتا دی اور راستہ بھی بتا دیا، اور اس راہ کے روڑے تھے ان کو بھی ہٹا دیا، یعنی رمضان المبارک کا یہ ایک مبارک مہینہ دیا کہ انسان کو اوامر پر عمل کرنے سے اور نواہی سے بچنے سے کون روکتا ہے؟ شیطان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اس مبارک مہینے میں شیطان کو قید کر لیا۔ دوسری چیز ہے نفس، کہ نفس ورگلاتا ہے، برائی کی طرف اس کو مائل کرتا ہے، نیک کاموں میں سستی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو حکم دیا کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہے، نہ کھانا کھائے گا نہ پانی پیے گا۔ جب بھوکا پیاسا رہے گا تو اس کا نفس چرملا جائے گا، نفس کی جو قوت تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو منزل بھی بتا دی، اور اس راہ پر چلنے کے لیے جو کچھ روڑے ہو سکتے تھے ان کو بھی راستے سے ہٹا دیا، کہ شیطان کو قید کر لیا اور نفس کو بھوکا پیاسا رکھ کر اس کی قوت کو ختم کر دیا۔ اب کوئی چیز باقی رہی، اسی لیے رمضان کے مہینے میں عبادت کی طرف دل مائل ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم سال بھر گناہوں کے عادی رہے تو ہماری طبیعت گناہوں کے عادی اور عادت بن گئی گناہوں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی حل نکال دیا کہ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ، چونکہ انسان کی طبیعت میں حرص ہے، لالچ کا مادہ ہے، جہاں کہیں نفع کی چیز دیکھتا ہے تو اس کی طرف مائل ہوتا ہے، آفر دیکھتا ہے تو اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دے کر ثواب کی قیمتوں کو بڑھا دیا، عبادات کا ثواب بڑھا دیا۔ نفل کرو گے تو فرض کا ثواب، اور فرض عبادت کرو گے تو 70 فرضوں کا ثواب۔ اب تو بندے کے لیے کوئی معنی نہیں رہا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و مہربانی کا سمندر، ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری اور افطاری کے وقت دعاؤں کی مقبولیت کا وقت رکھ دیا، بندے کے لیے شیطان کو قید کر دیا، نفس کی قوت کو توڑ دیا، ثواب کی قیمت کو بڑھا دیا، ثواب 2 گنا ہو گیا۔ اور پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و مہربانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری اور افطاری کے وقت خصوصی طور پر دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت رکھا۔ ویسے تو دن بھر بندہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، دوپہر کا وقت ہو، چلچلاتی دھوپ ہو، پیاس کا تقاضا ہو، گلا سکھا جا رہا ہو، بھوک لگی ہو، اس شدت میں، اور اس رب کے سامنے جو 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، جس نے رحمت نازل کی تو بندوں کو صرف ایک حصہ دیا اور 99 حصے رحمت کے اس کے پاس۔ بندے کو جب ایک حصہ ملا تو وہ ایک دوسروں سے اتنی محبت کرتے ہیں، الفت کرتے ہیں، اس کے پاس 99 حصے ہیں۔ تو اتنی زیادہ محبت کرنے والے رب کے سامنے بھوکے پیاسے گرمی کے موسم میں، اور بھوکا اور پیاسا صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، اور پھر اللہ کے دربار میں آئے اور ہاتھ اٹھائے تو دعا قبول نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ یقیناً ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، تو دن بھر تو دعائیں قبول ہوگی۔ سحری اور افطاری کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کی مقبولیت کا وقت رکھا کہ پچھلی زندگی میں جو کچھ گناہ کیے ہیں اللہ کے دربار میں آؤ، 2 آنسو بہاؤ اور تمام تر جتنے گناہ ہیں سب معاف کروا دیں۔ تو یہ مہینہ خاص طور پر اللہ کی لطف و مہربانی کا مہینہ ہے۔
لیکن اگر کوئی شخص اس مہینے سے بھی محروم رہے، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہونے کے بعد بھی اگر وہ اس کو ذمے کوئی رحمت کا ایک چھینٹا بھی نہ پڑے، تو پھر اس سے زیادہ محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ صرف اسی پر بس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی لطف و مہربانی کے ساتھ ایک اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رکھی کہ جس میں عبادت کرے گا تو 1000 راتوں کی عبادت کا ثواب، 1000 مہینوں کی رات، ایک رات عبادت کرے گا گویا کہ اس نے 1000 مہینے عبادت کی، صرف ایک رات عبادت کرنے کا ثواب گویا کہ اس نے 1000 مہینے یعنی کہ 83 سال اور 4 مہینے کہہ دو، گویا تقریباً 84 سال، 83 سال عبادت کرنے کا ثواب، صرف ایک رات عبادت کر لی، 83 سال عبادت کرنے کا ثواب۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے زیادہ اور لطف و مہربانی کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر عبادت کا معنی کیا بیان کیا؟ عبادت کرنا یعنی پوری رات جاگ کر ذکر و تلاوت اذکار کرتے رہنا ہے، یقیناً یہ عبادت ہے اور ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ رحمتیں نازل کرنے پر ہیں تو ہماری جانب سے بھی کوئی طلب ہو، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آئیں، ہم بھی طلب دکھائیں، شوق دکھلائیں، ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، رات کو کوئی گناہ نہیں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، چاہے وہ پوری رات سوتا رہے گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب، فجر کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، دوسری آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب، عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لی، گویا اس نے پوری رات عبادت کر لی۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و مہربانی کا گویا سیل لگا ہوا ہے، ہم چاہے گناہ معاف کروا لیں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کروا لیں، اپنے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے باطن کی صفائی کروا لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی زیادہ لطف و مہربانی کے بعد بھی اگر ہم اس کے جانب مائل نہ ہو تو ہم سے زیادہ بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ محرومی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی قید کر لیا، نفس کی قوت کو توڑ دیا، ثواب کی قیمت کو دام کو بڑھا دیا، دعاؤں کی مقبولیت کا وقت رکھا اور چند منٹوں کی عبادت کو سال کی عبادت پر معمول کر دیا۔ اسی فضیلت میں یہ قرآن کریم کی یہ سورۃ القدر نازل ہوئی۔ سورہ قدر بنی اسرائیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد ایسا بھی گزرا کہ جس نے 1000 مہینے تک رات بھر عبادت کرتا رہا اور دین بھر جہاد، پوری رات عبادت کرتا اور پورا دن جہاد، دین بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور رات بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں، دین بھر جہاد کرتا اور راتوں کو عبادت کرتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر وجد میں آ گئے، ہماری طرح نہیں تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب حضور کی زبان سے کوئی کلمہ سن لیتے تو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ حضور نے جب یہ بیان کیا کہ ایک عابد ایسا بھی گزرا ہے تو صحابہ تو حضور کے کلمات پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضور نے کہہ دیا لیکن یہ کیسے ممکن ہوتا؟ 1000 مہینے تک اتنی انسان کو زندگی ملے، بلکہ انسان مکلف ہوتا ہے 15 سال پر، اس کو شعور آتا ہے 15 سال پر، اور پھر 1000 سال تک 1000 مہینے تک کیسے عبادت کرے گا؟ صحابہ پریشان ہو گئے کہ حضور نے فرما دیا ایک بنی اسرائیل میں ایک عابد ایسا ہو سکتا ہے تو امت محمدیہ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے، لیکن عمل کرنا دشوار تھا۔ صحابہ پریشان ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس رات کی فضیلت کو بیان کیا
کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس رات میں آپ عمل کر لو گے, عبادت کر لو گے. بنی اسرائیل کی عابد نے جتنی پوری زندگی عبادت کی, اس کا تم کو ایک رات میں ثواب مل جائے گا. اور یہ رات ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ آتی ہے؟ 70 سال کی, 80 سال کی عمر ہوئی تو سمجھو 80 سال کی عمر ہوئی تو 80 مرتبہ یہ رات ہماری زندگی میں آئی. ایک رات کا ثواب 1000 مہینے, 83 سال کی عبادت کا ثواب. ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال, ایسی 80 راتیں, کتنا ثواب ہو گیا. ایک رات کا 83 سال, تو اب 80 سال کی کتنی مثال ہو, لاکھوں پر حساب پہنچ جائے گا. لیکن کوئی ہو اپنا شوق دکھانے والا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ مہینہ خاص ہے. صحبت اہل اللہ, اللہ والوں کی صحبت, جگہ جگہ پر خانقاہیں لگتی ہیں. اور رمضان کا مہینہ ذکر اللہ, ذکر اللہ سے ایک چیز لوگوں کے ذہن میں یہ آتی ہے کہ اس کا خاص معنی یہی کہ بھئی تسبیح گھمانا, قرآن کی تلاوت کرنا, یہی ذکر ہے. ذکر یہی نہیں ہے. دل میں اللہ کی یاد کو بسانا یہ ذکر ہے. اچھی نیت سے کوئی بھی کام کرو وہ ذکر ہے. آپ کاروبار کے لیے جا رہے, دکان کے لیے جا رہے, لیکن نیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری میرے سر پر رکھی ہے. میرے گھر کا نظام چلانا میری ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. فرائض کے بعد کوئی فرض ہے تو وہ حلال روزی کمانا, حدیث شریف کا مفہوم ہے. حلال روزی کمانا, فرائض یعنی نمازوں کے بعد جو اہم فریضے ہیں اس کے بعد یہ فرض ہے روزی کمانا, حلال روزی کمانا. تو یہ میری ایک ذمہ داری ہے, اس لیے میں دکان پر جا رہا ہوں, اس لیے میں مزدوری پر جا رہا ہوں, اس لیے میں کاروبار پر جا رہا ہوں. تو یہ بھی ذکر ہے. آپ جتنی دیر دکان پر بیٹھو گے گویا کہ آپ ذکر میں اتنی دیر مشغول تھے. آپ گاڑی پر جا رہے ہیں, کسی کو اچھی نیت سے سوار کر لیا کہ بھائی یہ مجبور, کسی کو حال ہے بیچارہ چل کر جا رہا ہے, میں نے اپنے بٹھا لیا, یہ ذکر ہے. اللہ کی یاد, اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرنا یہ ذکر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے مفہوم کو بھی عام رکھا. تو رمضان کے مہینے میں گویا کہ ہر طرف جہاں نظر دوڑاؤ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں ہمارے ذمہ. لیکن ہم اپنی نیتیں بدل کر ہم نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں. آدمی کی نیت نہیں تو پھر کوئی ثواب نہیں. بوجھ سمجھ کر دکان پر جا رہا ہے کہ روزانہ یہ مزدوری کرنی پڑتی ہے, یہ کام کرنا پڑتا ہے, بوجھ سمجھ کر جاتا ہے. پھر گھر آئے گا تو کیوں بوجھ سمجھ کر گیا تھا, ذہن میں بھی غصہ ہے, پھر اپنا غصہ بیوی بچوں پر اتارے گا. وہاں گھر میں لڑائی جھگڑے کرے گا, خاندان والوں سے لڑائی کرے گا, رشتے ٹوٹیں گے, ناطے ٹوٹیں گے, اختلاف ہوں گے, بستیوں میں لڑائی جھگڑے ہوں گے, ہر طرف اختلاف ہوں. لیکن اگر ہم نے صرف اس کو نیت بدل دی, پورا گھر کا ماحول بھی سکون والا ہو گیا, محلے کا ماحول بھی چین اور سکون والا ہو گیا, طبیعت میں بھی عافیت آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین دے کر اتنی عظیم نعمت دی کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں, ایمان سے بڑھ کر یہ کوئی نعمت ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت اسی رات کی فضیلت میں نازل کی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں, یعنی قرآن مجید نازل ہوا لیلۃ القدر میں. اس سے ایک اشکال ہوتا ہے کہ قرآن 23 سال میں مختلف جیسے وقت جس احکام کی ضرورت پڑی حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام لے کر نازل ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. تو 23 سال میں مختلف موقعوں پر آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوا. یہاں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, لیلۃ القدر میں نازل کی. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سماوی دنیا پر, دنیا کے آسمان پر یعنی فرشتوں کے ذمے پورے قرآن مجید کو اس مبارک رات میں نازل کر دیا. مبارک رات میں لوح محفوظ سے سماوی دنیا پر نازل کر دیا. پھر سماوی دنیا پر جیسی جب ضرورت پڑی آہستہ آہستہ 23 سال میں دنیا میں نازل ہوا. دوسری چیز یہ ہے, جیسے سورہ بقرہ میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اس قرآن مجید کی ابتدا, نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی اور اس مبارک رات میں ہوئی. غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس وقت پہلی وحی اقرا نازل ہوئی.
تو وہ جو نازل ہوئی وہ اس مبارک یعنی شب قدر میں نازل ہوئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا فی لیلۃ القدر، مبارک شب قدر میں، شب قدر کی رات میں. قدر کے علماء نے دو مفہوم بیان کیے ہیں، دو معنی بیان کیے ہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یہ آمار قرآن مجید کی تفسیر سننے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے. جو نیت کی بات ہے اس پر سے بنتا ہے. ہمارے یہاں بیان تعلیم بہت ہوتے ہیں، تفسیر بہت ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر جب بیٹھتے ہیں سننے کے مولانا کا بیان ہے تو بیٹھ جائے، تفسیر ہے تو بیٹھ جائے. ایسی نیت نہیں ہوتی. نیت اصل میں عمل کی ہونی چاہیے. ہم جو کچھ بھی سنیں انشاءاللہ ہم خود بھی عمل کریں گے اور ہم گھر جا کر بھی لوگوں کو اچھی انداز سے اچھے طریقے سے لوگوں کو سکھلائیں گے، اس پر عمل پر آمادہ کریں. اچھی نیتیں ہوگی تو عمل پر کھڑا کریں، ورنہ اتنے بیانات ہونے کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں عمل نہیں آتا ہے نا. کس کو نہیں معلوم کہ نماز فرض ہے؟ ہر ایک مومن جانتا ہے، بلکہ چھوٹے سے بچے کو پوچھو تو بھی معلوم اس کو کہ نماز فرض ہے، نماز پڑھنی ہے. زکوٰۃ دینا اگر مال ہے تو ضروری ہے، سب کو معلوم ہے. لیکن عمل کتنا ہوتا ہے؟ بہت کم تعداد. اور وہ ہوتا ہے بھی کیسا؟ سر سے بوجھ اتارنا. اصل میں ہماری زندگی میں اعمال نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بدلنے کی کوئی نیت ہی نہیں. ایک مرتبہ ہم زندگی میں عزم کر لیں کہ آج سے انشاءاللہ میری پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزرے، تو اللہ جب ہم شوق دکھلائیں گے پھر دعا بھی کریں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں خود تبدیلی آ گئی. ورنہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ پورا محلہ پوری بستی دین پر کھڑا ہو جائے، لیکن وہی آدمی جب جماعتوں میں جاتے ہیں تو نیت کرواتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے گشت میں جاتے ہیں. پوری بستی میں نہیں، تعلیم میں بیٹھتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ پوری بستی دوسرے پر پورے عالم میں دین کی ہوائیں چل جائے، خیر کی ہوائیں چل جائے پورے عالم میں. لیکن وہی آدمی جب کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو میں اللہ کے دربار میں کھڑا رہا ہوں، اللہ کا فریضہ ہے، اللہ کا حکم ہے. میں ایک ایسے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں کہ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. ایسے میں زبردست قدرت والے بادشاہ کے سامنے میں کھڑا ہو رہا ہوں. تو یہ نیتیں ہماری زندگی میں نہیں ہوتی. تو پوری بستی کو ہم دین پر کھڑا کرنے کی نیتیں کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.